انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال فرمائے ہیں۔ کہیں کچھ واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں۔ لوگوں کو فطری طور پر قصے کہانیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کا پاک کلام جو ہے وہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، وہ کتاب ہدایت ہے۔ لیکن حصول ہدایت کے لیے تمام کی تمام عقلیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کے اندر مختلف طبعی اور فطری رجحانات ہوتے ہیں۔ کوئی کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے، کوئی کسی چیز سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی اس پاک کتاب کے اندر اپنا کلام جو ہے سب کے لیے سامان مہیا کر رکھا ہے۔ معمولی سے معمولی سوجھ بوجھ والا انسان، اس کے لیے بھی، اور جو بہت اونچے فلسفے اور منطق کے متاثر ہوتے ہیں، اس راہ کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ڈرا کر بھی سمجھایا اور پیار اور محبت کی دعوت دے کر بھی سمجھایا۔ کہیں اللہ تعالیٰ سوالات قائم کر دیتا ہے غور اور فکر کے لیے، اس کے اندر غور کرو، اس کے اندر فکر کرو، اور کہیں بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے۔ جب بھی کسی مقام کے اوپر قسم آتی ہے تو اس کی ایک اہمیت یہ ہوتی ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ جب قسم اٹھا رہا ہے، ایک تو جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی اہمیت کو سمجھو، اور دوسرا یہ کہ قسم اٹھانے کے بعد جو اگلا کلام آ رہا ہے اس کو سمجھو کہ اس کی کوئی غیر معمولی اہمیت ہے، اس کو سمجھو۔ تو اللہ پاک نے اپنی حکمت سے، اپنے علم و قدرت سے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان جو ہے وہ اپنی اس پاک کتاب کے اندر کر رکھا ہے۔ وہ پہلی آیت کریمہ جب پہلے پارے کی ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم جہاں سے شروع ہو گیا، تو پہلی آیت یہ الفاظ ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی کچی بات نہیں ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ سب کی سب باتیں جو ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، سب کی سب باتیں سچی ہیں، حقیقت پر مبنی ہیں۔ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ شک اگر ہوگا تو تمہارے اپنے دل و دماغ کے اندر ہوگا، اس کے اندر کوئی کچی بات نہیں۔ اگلا جملہ ہے جہاں وہ آیت ختم ہوتی ہے، ھدی للمتقین۔ عام طور پر مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ میں اپنے طالب علمانہ مطالعے کی بنا پر اس کا ترجمہ تھوڑی سی ترمیم سے کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ میں یہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں جو تقوی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہوں گے، جن کا ارادہ ہوگا کہ انہوں نے صاف ستھری زندگی بسر کرنی ہے، جن کی نیت اور ارادہ ہوگا ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔
اگر ہم ترجمہ وہ سابقہ ہی برقرار رکھیں وہ کسی معنی میں درست ہے، لیکن اس کے اندر اشکال یہ آتا ہے کہ اگر یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے پرہیزگار ہے تو جو پہلے ہی متقی ہیں ان کے لیے ہدایت کا کیا معنی؟ کوئی شخص یہ کہے کہ میں وہ باکمال ہوں کہ میں نے برف کو ٹھنڈا بنا دیا، میں نے شعلوں کو گرم بنا دیا، تو تیرا یہ کیا کمال ہے؟ برف تو پہلے ہی ٹھنڈی ہے، شعلے جو ہیں وہ تو پہلے ہی گرم ہیں۔ تیرا کمال تو تب ہوتا کہ اگر تیرے سامنے برف کے گولے رکھے جاتے تو ان کو شعلوں میں تبدیل کرتا، اور شعلے اگر رکھے جاتے تو ان کو برف بنا دیتا، تو پھر تو تیری بات کوئی خوبی سمجھ میں آتی۔ اس حکمت کے تحت میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، اور اگلے بہت سارے مقامات اس کی تائید کرتے ہیں۔ ہدی للمتقین، جن لوگوں کا ارادہ ہوگا کہ انہوں نے صاف ستھری زندگی بسر کرنا ہے، صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ کیونکہ تھوڑی آیات کے بعد آپ آگے چلیں گے تو آپ کو یہ جملہ ملے گا، یہ آیت ملے گی، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دے گا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ تو وہ گمراہ کر دے، وہ تو کتاب ہدایت تھی، تو کتاب ہدایت کا کام تو ہدایت دینا ہے، یہ گمراہی کہاں سے آ گئی؟ تو وہاں آپ کو پھر یہ والے معنی جو میں عرض کر رہا ہوں اس کی تائید ہوگی کہ دراصل بارش جب برستی ہے تو ایک ہی بارش اگر زرخیز زمین پر برسے گی تو اس کے اثرات اور نتائج زرخیزی، شادابی، شگفتگی کی صورت کے اندر نکلیں گے۔ وہی بارش اگر کلر والی اور شور والی زمین کے اوپر جائے گی تو اس کی بنجریت کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اس کا کلر اور شورا جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اب یہ بارش ایک ہی ہے، اثرات دو بالکل مختلف قسم کے مرتب ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین کی اپنی جو نوعیت تھی اس کے اندر فرق تھا۔ وہی بارش ایک مقام کے لیے رحمت ہو گئی، دوسرے مقام کے لیے وہ زحمت ہو گئی، وہ اپنی اس کی نوعیت کے اعتبار سے۔ اسی طرح یہ دلوں کی زمینیں ہیں، کچھ بنجر ہیں، ان کے اندر تیزابیت، ان کے اندر وہ شورا اور وہ جو بیماریاں ہیں وہ موجود ہیں، تو اس کی اپنی نوعیت کی بنا پر اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کتاب تو یہ ایک ہی ہے، لیکن رب یہ فرماتا ہے کہ اسی کتاب یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اسی کے ذریعے میں بہت سے لوگوں کو گمراہ کروں گا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دوں گا۔ اب اس سابقہ تمہید کی طرف چلیں کہ رب تعالیٰ نے جو حکیم ہے، علیم ہے، اس نے اپنی حکمت سے، اس نے اپنے علم سے تمام انسانوں کے لیے سامان ہدایت اس کتاب کے اندر رکھا، لیکن آگے اس نے مزید اپنی حکمت کے ساتھ جو نظام بنایا ہے وہ یہ کہ انسان کو نہ تو پتھر کی طرح اور تنکوں کی طرح مجبور ماض بنایا ہے کہ ہوائیں جدھر کو مرضی اس کو اڑا کے لے جائیں، وہ تنکی ہیں معمولی معمولی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان کو نہیں بنایا، ایسا نہیں بنایا کہ اس کو پتھر چھوٹا سا روڑا بنا دیا جو مرضی ٹھوکر لگا کے اس کو جدھر مرضی لڑکا دے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو اسے ان کینکروں کی طرح، تنکوں کی طرح نہ تو مجبور ماض بنایا،
اور نہ ہی مختار کل بنایا کہ یہ جو مرضی کرتا پھرے اور اس کی کوئی باز پرسی نہ ہو، اس کے اوپر کوئی چیکنگ نہ ہو، یہ بھی نہیں کیا۔ تو وہ جو اختیار دیا ہے انسان کو، اسی کے اوپر جزا اور سزا کا اس نے نظام قائم فرمایا، بتا دیا کھول کھول کر کہ یہ دائیں طرف نیکی ہے، یہ بائیں طرف برائی اور گناہ۔ ادھر دائیں طرف جاؤ گے جزا ملے گی، انعام ملے گا، بائیں طرف غلط راستے کے اوپر جاؤ گے سزا ملے گی۔ یہ جزا اور سزا اللہ نے جو اپنی حکمت سے اس کا نظام قائم فرمایا ہے، وہ اسی اختیار کی بنا پر ہے۔ انسان کتنا مختار ہے، کتنا مجبور ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے یہی سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیں ہم کتنے مختار ہیں، کتنے مجبور ہیں۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا۔ کھڑا ہو گیا، فرمایا کہ ایک پاؤں اٹھا لے، اس کو ایک پاؤں اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے ایک ٹانگ کے اوپر۔ فرمایا کہ اب دوسرا بھی اٹھا لے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا یہی تیرے سوال کا جواب کہ اتنا تجھے اختیار ہے لیکن اتنا اختیار نہیں ہے۔ یہ توازن اور اعتدال اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا کہ انسان کو اپنے ارادے سے زندگی بسر کرنے کے اس نے اختیارات دیے ہیں، لیکن کلیتاً اختیار وہ رب نے اپنے پاس رکھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہت کے اوپر قادر ہے، انسان ہر چاہت کے اوپر قادر نہیں ہے، یہ صرف رب کی ذات ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا ہی ایک اور بڑا حکیمانہ قول اسی نقطے کو سمجھنے میں ہمیں مدد دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے کی بنا پر پہچانا۔ میں بڑے منصوبے بناتا ہوں، آج میں نے یہ کرنا ہے، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن جو کچھ میں نے منصوبہ بنایا ہوتا ہے، جو کچھ میں نے سوچا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ نہیں کر پاتا۔ کوئی نہ کوئی وجہ سبب ایسا بن جاتا ہے کہ میرا وہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، میرا منصوبہ سوچا ہوا ناکام ہو جاتا ہے۔ اور جب میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو میرا مولا وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہی خالق اور مخلوق کے درمیان جو بہت بڑے بڑے فرق ہیں، ان میں سے یہ اذا اراد اللہ شیئا، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرمائے ان یکون، کہ وہ ہو جائے، یقول لہ کن فیکون، وہ فرماتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ انسان یہ نہیں کر سکتا۔ اب بعد میں آنے والے دوستوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے ذہنی طور پر، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان قرآن کے اندر جو مہیا فرمایا ہے، اس کے اندر انسان جو ہیں وہ عقلی طور پر، جیسے شکلیں مختلف ہیں اسی طرح عقلیں مختلف ہیں۔ ایک سطح کی عقل جو ہے وہ سب کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب ہدایت کے اندر معمولی سی عقل رکھنے والے انسان سے لے کر اور بڑے ہی لطیف
اور باریک قسم کے نکات کو سمجھنے والا فلسفی، منطقی، شاعر، حکمت والا، ان کے لیے بھی، سب کے لیے ہدایت کا سامان جو ہے وہ کر رکھا ہے، مختلف اسلوب اختیار فرماتا ہے۔ عام لوگ جو ہیں ان کو قصے کہانیوں سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، رب نے بہت سارے قصے ان کی ہدایت کے لیے، وہ قصے کے اندر ہی اتنی اہم باتیں جو ہیں وہ سمجھا دی جاتی ہیں، حالانکہ قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس کے اندر جو حکمت ہوتی ہے وہ سمجھانا مقصود ہوتی ہے۔ تو آج میں نے جو سورہ مبارکہ پڑھی، ایک اسلوب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے بندوں کو بات سمجھانے کے لیے بہت سارے مقامات پر یہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ قسم اٹھاتا ہے۔ جب قسم اٹھاتا ہے کسی چیز کی، ایک تو اس چیز کی کوئی نہ کوئی غیر معمولی اس کا کوئی وصف ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب قسم کے بعد جب اگلی بات آ رہی ہے تو رب فرماتا ہے کہ اس کے اندر غور کرو اور سمجھو۔ آج سب سے چھوٹی صورتیں جو ہیں قرآن کریم کی، ان میں سے ایک صورت ہے سورۃ العصر۔ عصر کے ایک معنی زمانہ ہے، والعصر رب فرماتا ہے زمانے کی قسم۔ اب اس کے ساتھ ایک مختصر سا نکتہ جو عام ہماری عملی اور فکری زندگی کے اندر منفی انداز میں موجود ہے، اس کی طرف بھی توجہ کر لیں۔ رب کہتا ہے زمانے کی قسم، یہ قرآن ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ قرآن میں کیا ہے؟ زمانے کی قسم۔ اب حدیث قدسی بتا رہا ہوں، رب فرماتا ہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو۔ رب فرماتا ہے وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا، جو میں جس سماجی اور معاشرتی ہمارے ایک رویے کی طرف توجہ مبذول کرا، جو زمانہ بڑا خراب ہے۔ زمانہ خراب یا اچھا نہیں ہوتا، اہل زمانہ کے اعمال اور اخلاق ہوتے ہیں جو اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ رب کہتا ہے کہ تم صرف زمانے کو برا کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے بندہ، وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ جی زمانہ ہی خراب ہے، جی ہم کیا کریں۔ تو زمانے کو برا نہ کہو، وہ زمانہ جو ہے وہ تو تمہاری خارج، تمہارے باہر ہے۔ زمانے کو برا کہنے سے پہلے ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر جائزہ لے لو، پہلے اپنا تجزیہ کرو، اپنا غور اور فکر کرو کہ تم کیا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اگر غور فکر کرے گا تو تیرا اپنا فائدہ، نہیں غور فکر کرے گا تیرا اپنا نقصان۔ تو یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ اب جب زمانے کی قسم، اگلا تھوڑا سا مضمون بیان کرنا مقصود ہے، وگرنہ اسی ایک لفظ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کیوں اٹھاتا ہے، یہ بڑا تفصیلی مضمون ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ زمانے کی قسم اٹھا کر رب نے آگے فرمایا کیا ہے؟ کہا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ یا اللہ پاک، تو نے تو انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، ساری مخلوقات کو چھوڑ کر اپنی خلافت اور نیابت کا اسے مستحق قرار دیا ہے، اور یہاں تو قسم اٹھا کر یہ فرما رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں۔ سارے انسان خسارے میں اگر ہوئے تو پھر وہ تیری خلافت اور نیابت کا جو اعزاز اور منصب اور مقام اتنا بڑا، وہ کہاں گیا؟ تو کہا کہ سارے انسان خسارے میں نہیں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان بلا شبہ، انا کا معنی تحقیق، تحقیق، بے شک
ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ یا اللہ سارے انسان خسارے؟ کہا نہیں۔ تو خسارے سے بچے کون؟ کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور ایمان بھی خالی یہ نہیں وہ جی ہم بھی مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم نے عید کی نمازیں کی بہت سی خبریں پڑھی ہیں، فلاں صاحب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں صدر صاحب، فلاں سیاستدان صاحب، فلاں وزیر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تصویریں، فلاں نے فلاں جگہ پر نماز پڑھی ہے، فلاں نے فلاں جگہ پر نماز پڑھی ہے۔ بڑا رب کی ذات کے اوپر احسان کر دیا۔ رب کی مخلوقات جو مسائل اور پریشانیوں کے اندر جن کو خود مبتلا کر رکھا ہے، ان کے کوئی مسئلے حل ہو گئے تیری تصویر چھپانے سے اور تیری نماز پڑھنے سے۔ آمنو نہیں، خالی آمنو الا الذین آمنو کہ جو ایمان لائے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں۔ وعملوا الصالحات، ایمان کا اقرار اعتراف اعلان کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق پھر اپنے اعمال کو بھی بنائیں۔ تو جب اعمال کی بات آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ خسارے میں کون ہے، منافع میں کون ہے۔ ہم نے سیلف میڈ، خود ساختہ ہم نے معیار بنا رکھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بڑا کامیاب ہے، ٹرک استعمال کرتے ہیں مخلوق خدا کو دھوکے دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے، ان کے حقوق سلب کر لینے کے لیے اتنی ظالمانہ طور طریقے جو ہیں وہ اختیار کیے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی اوپر یہ دعوے دار، جتنے چور، ڈاکو، پرلے درجے کے بدماش، وہ ہمارے راہبر بن گئے ہیں۔ جو راہزن ہیں وہی ہماری راہبر بن گئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے کامیاب ہیں۔ اجارہ داریاں، اپنی خاندان اور اپنی مفادات جہاں جہاں بھی ان کو نظر آتے ہیں، ان کی پر مخلوق خدا جو ہے وہ ادھر آئیں، یہاں فیصلے کر دو جی اکثریت جمہوریت، یہ نام نہاد جمہوریت کا نظریہ، یہ ابلیسی نظریہ، یہ کافرانہ نظریہ۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے؟ میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے قلیل من عباد یشکور، شکر گزار بندے جو ہیں وہ تھوڑے۔ تم تو عددی اعتبار سے اکثریت کے فیصلے کرتے ہو جی وہ فلاں نے 4 ووٹ جو ہیں وہ زیادہ اس نے حاصل کر لیے ہیں، بائی ہوک اور کروک جیسے بھی اس نے کیے ہیں، حربے استعمال کر کے، اور وہ کہتے ہیں جی وہ کامیاب ہو گئے۔ اور رب کیا کہتا ہے قرآن کریم کے اندر؟ آپ کو جا بجا یہ لفظ ملیں گے، اکثرهم الفاسقون، اکثرهم الجاہلون، ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق فاجر ہے، ان کی اکثریت جو ہے وہ جہلا کی ہے۔ وہ اقبال میں جگہ جگہ کوٹ کیا کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آیت، 200 گدھے اگر اکٹھے کر لیے جائیں اور آپ ان 200 گدھوں سے یہ توقع کریں کہ ان سے فکر انسانی تمہیں ملے گی، وہ کہتے ہیں نہیں آ سکتے۔ آج اسی مضمون کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ سے ایک قصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا ایک قصہ بیان فرمایا ہے۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 3 دوست تھے، ایک کوڑا تھا،
برس کی بیماری تھی، کوڑ چلا ہوا تھا۔ دوسرا جو ہے وہ گنجا تھا سر سے، اس کے بال نہیں تھے۔ تیسرا جو ہے وہ اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی صورت کے اندر فرشتے کو بھیجا ان کی آزمائش کے لیے۔ وہ کوڑے کے پاس فرشتہ آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تیرا کیا حال ہے؟ کبھی بہت برا حال ہے، کوڑ کی بیماری ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، میرے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو میں تو اپنی زندگی سے تنگ آیا ہوا۔ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ تیری کیا خواہش ہے سب سے بڑی؟ ان کا میری خواہش تو یہ ہے کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے، میری رنگت جو ہے وہ صاف ہو جائے، چہرہ جو ہے وہ سارا بدن جو ہے وہ کوڑ کی بیماری سے رہائی پا جائے، تو میری یہ خواہش ہے پہلی۔ اچھا، اگر تیری یہ خواہش پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو مال کون سا پسند کرے گا؟ تو کہتا ہے مجھے اگر اونٹوں کا کوئی ریوڑ مل جائے، تو وہ اپنے ماحول کے مطابق، جو اس وقت یہ اونٹ مانگنا ایسے ہی تھا جیسے آج کے ماحول میں آپ سمجھ لیں کہ وہ کوئی بہت بڑی قیمتی گاڑی جو ہے مرسڈیز وہ مانگ رہا ہے، موج میلہ ہو جائے۔ ٹھیک، فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ کی قدرت کے ساتھ وہ تندرست ہو گیا، اور اسے ایک اونٹنی جو کہ گابن تھی، گابن یعنی جس کی ہاں بچے کی ولادت جو ہے وہ عنقریب ہونے والی تھی، حاملہ، وہ اس کو دے دی۔ پھر گیا وہ گنجے کے پاس، گنجے سے پوچھا کہ کیسے حالات ہیں؟ ان کا باقی تو جو ہے سو ہے، لیکن یہ دیکھیں نا میرے سر پر بال ہی کوئی نہیں، اور وہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی پھپتیاں کستے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تیری خواہش کیا ہے؟ ان کا میرے اچھے بال ہو جائیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال ہو گیا ٹھیک۔ اب تو مال کیسا چاہتا ہے؟ کہا جب مجھے تو کوئی گائے جو ہے نا وہ مل جائے، گاؤں کا میرا گائے جو ہیں، گائے بیل، ان کا میرا ریوڑ بن جائے، قافلہ بن جائے تو بس ٹھیک۔ اس کو بھی ایک گابن گائے جو ہے وہ فرشتے نے وہ دے دی۔ اب جاتا ہے نابینے کے پاس، نابینے کے ساتھ بھی اسی طرح مکالمہ ہوا کہ بھئی تو، کہا جی میں تو آنکھوں سے میری بینائی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، لوگوں کی محتاجی جو ہے وہ طرح طرح کی میرے اوپر مسلط ہو چکی، تو میں تو کہا کہ اگر تمہیں آنکھیں مل جائیں، کہا جی سبحان اللہ۔ فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے بینائی جو ہے وہ لوٹا دی۔ انہوں نے کہا کہ اب تو مال کس قسم کا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایک بکری مل جائے تو میرے لیے وہ بھی کافی ہے، جو اس سے آگے جو ہے وہ نسل چلے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے تینوں کی نہ صرف کہ وہ جو کمی تھی وہ پوری کر دی، بلکہ ان کی خواہشات کے مطابق ان کو جو کچھ وہ مال مانگ رہے تھے وہ بھی ان کو مل گیا۔ اب کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہی فرشتہ انہی تینوں انسانوں کے پاس پھر آتا۔ اب صورتحال یہ بدل چکی ہے کہ وہ اونٹنی والا جو تھا، اونٹنی والا، اس کے بڑے بن چکے ہیں، اونٹنیاں جو ہیں وہ بے شمار اس کے پاس جمع ہو چکے ہیں۔ اسے کہا کہ بھئی میں ایک پردیسی ہوں، ایک مسافر ہوں، ضرورت مند ہوں، بھوکا بھی ہوں، تو میرے پاس سواری نہیں ہے، تو تو میرے ساتھ مہربانی کر اور ایک اونٹ جو ہے کوئی ایک سواری جو ہے وہ مجھے دے دے، میں نے دور دراز کا سفر طے کرنا ہے۔ کہنے لگا تمہیں کیسے دے؟ ان کا اللہ کے راستے میں دے دے۔ کہا کہ اس کا اللہ کے واسطے کا کیا مطلب ہے؟ انکار کر دیا کہ نہیں دے سکتا۔
اسی طرح وہ پھر وہ گنجے کے پاس گیا، یہ جو تھا یہ کوڑا اس نے اب نہیں دیا، اور اسی شکل کے اندر فرشتہ آیا ہے جس شکل میں پہلی مرتبہ آیا تھا انسانی صورت میں۔ وہ کوڑا جو ہے اس کو پہچانتا بھی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا۔ اسی طرح وہ گنجے نے کیا۔ گنجا کہتا کہ تجھے کیسے گائے دے دوں، بیٹھے بٹھائے مفت میں تجھے گائے دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ تیسرے اندھے کے پاس جب جاتا ہے، وہ بکری والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے ریوارڈ دے دیے۔ اسے جب فرشتے نے سوال کیا کہ میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں اور مجھے کچھ ضرورت ہے تو ایک بکری، تو وہ اندھا یہ کہتا ہے، اب تو اندھا نہیں ہے، اب تو بینا ہے، کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس بینائی بھی نہیں تھی، اللہ پاک نے میرے اوپر کرم کیا، میری بینائی مجھے لوٹا دی، مجھے یہ اتنا سارا مال دے دیا، تو اے پردیسی، اے مسافر، تو ایک نہیں جتنی بکریوں کی تجھے ضرورت ہے یہاں سے لے جا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا یہ قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، میں نے اس کو تھوڑا شارٹ کر دیا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہمارے سامنے آ رہا ہے؟ نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ 2 قسم کے کردار ہمارے سامنے آ گئے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات ہے اور اس کا جو نظام بنایا ہے، اس کے جو چند ایک غیر معمولی اوصاف ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سیلینٹ فیچرز، بڑے بڑے نمایاں غیر معمولی اوصاف، ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اللہ پاک نے تضادات کا نظام قائم فرمایا ہے۔ اپوننٹ، ایک دوسرے کی مخالف قوتیں جو ہیں وہ پیدا فرمائی ہیں اس کائنات کے اندر۔ جب آپ غور کریں گے تو ہر چیز کے اندر تو اصول حکمت یہ ہے کہ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزیں اپنی ضدوں کی بنا پر پہچانی جاتی ہیں۔ ضدوں کی بنا پر کیا؟ اگر بیماری نہ ہو تو ہمیں تندرستی کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چل سکتا، اگر اندھیرا نہ ہو تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ روشنی جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، اگر غربت اور فاقے نہ ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کہ امارت اور خوشحالی جو ہے اس کی سہولتیں جو ہیں، اس کے فوائد جو ہیں وہ کیا ہیں، اگر بلندی ہے تو بلندی کی عظمت کا پتہ پستی سے چلتا ہے، عروج کا پتہ زوال سے چلتا ہے، اور اسی طرح جب حبس اور گرمی خوب پڑ رہی ہو تو جب پھر خوشگوار ہوا کے جھونکے جو ہیں وہ آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لطیف ہواؤں کا لطف کیا ہوتا۔ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزیں اپنی ضدوں کی بنا پر پہچانی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر طرح کی مثالیں رب جو ہے وہ اس کے قائم فرمائی ہیں، اور ان کے اندر غور اور فکر کی ہمیں دعوت۔ پہلے انسان کا ہی قصہ لے لیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ملائکہ سے یہ کہا، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، رب نے کہا کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، اس کی عظمت میں نے تمہارے سامنے اس کی علمیت کے ذریعے سے ثابت کر دی ہے، اس کی فوقیت، اس کی برتری جو ہے اب ثابت ہو گئی، ثابت جب ہو چکی ہے تو اب اس کو سجدہ کرو، تعظیم بجا لاؤ۔ تو ہمارے سامنے 2 رویے آ گئے، 2 کردار آ گئے۔ 2 رویے کیا آئے؟ سجدوا، فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ وہ مثبت سوچ اور مثبت کردار سامنے آ گیا، اللہ کے حکم کے سامنے وہ انہوں نے سر جھکا دیے، اللہ کے حکم کی اطاعت کر دی، اور ساتھ ہی ہمارے سامنے منفی کردار آ گیا۔ اس نے کیا کیا؟ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے تکبر کا اظہار کیا، نتیجہ وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔
دو کردار سامنے آ گئے۔ اسی طرح یہ جو قصہ آپ نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا سنا، افراد 3 ہیں، 2 کردار ہمارے سامنے آ گئے، ایک اللہ کا شکر کرنے والا اور 2 ناشکرے کافر، احسان فراموش اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو نظر انداز کرنے والے۔ قرآن یہ مضمون بڑی جگہ پر ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، رب فرماتا ہے کہ جب ہم انسان کو نعمتوں کے اندر نعمتیں دیتے ہیں اسے، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، منہ موڑ لیتا ہے، خوشحالی کے اندر آئے تکبر کے کیڑے دماغ کے اندر پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو پھر وہ کوئی قارونیت کی طرف لے جاتا ہے، کوئی فرعونیت کی طرف لے جاتا ہے۔ قارون کا ایک کریکٹر جو ہے بائی نیم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ اتنے خزانے تھے، اتنے خزانے، 70 اونٹ اس کے خزانوں کی تجوریاں جو تھیں ان کی چابیاں اٹھاتے تھے، اتنے خزانے، اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا۔ اسے کہا کہ رب کے راستے میں خرچ کرو، رب کی مخلوقات کے اوپر خرچ کرو، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرو۔ اور میں نے اپنی کیمیا گری کے ذریعے سے یہ سارا مال بنایا، رب کا اس کے اندر کیا عمل دخل؟ یہ قارونیت ہے۔ قارون بظاہر تو ایک فرد کا نام ہے، تو یہ نام یہ سمجھے کہ یونیورسل تو خلاصہ آخر میں جا کر مضمون کے انسان خسارے میں ہے۔ یا اللہ سارے خسارے، سارے الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں وہ خسارے میں نہیں۔ یا اللہ اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان والے ہیں وہ خسارے سے بچ جائیں گے؟ کہا نہیں، اتنا کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی۔ بہترین تفسیر قرآن کریم کی وہ ہوتی ہے جو ایک مقام کی تفسیر دوسرا مقام کر دے۔ تو دوسرے مقام پر یہ جو سوچ آ جاتی ہے کہ بس یہ اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، آپ مسلمان ہیں، رب نے اس کی بھی اصلاح فرما دی۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، صرف اتنا کہہ دینے سے چھوڑ دیا جائے گا۔ ان یقولوا آمنا، کہتے ہیں مسلمان۔ آپ کو یہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر یہ رویہ جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کہہ دیا ان یقولوا آمنا، ہم ایمان والے، وہم لا یفتنون، رب فرماتا ہے کہ ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی پرچہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے مسلمان ہونے کی ڈگری، مومن ہونے کی ڈگری ایسے ہی سمجھ لیا کہ بغیر کسی پرچے کی ہو جائے۔ اقبال کے الفاظ کے اندر یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی ہم مسلمان۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مختصر سی سماعت فرما لیں۔ حضور فرماتے ہیں اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ اہل ایمان جو مسلمان ہیں ان میں سے کامل ترین، سب سے زیادہ کامل ایمان جو ہے وہ اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اگر اخلاق ہی اچھے نہیں
اب وہ تو تفصیل جو ہے وہ اس کا اب وقت نہیں. اخلاق سے مراد یہ ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ اپنے گناہ تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کی مخلوق کے ساتھ اگر زیادتی کی جائے گی تو خالق اس کو معاف نہیں فرماتا. یہ ذہن میں رکھ کر ہم اپنی عمل کو کیسے سنوار سکتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کے اندر مثبت تبدیلی لائیں. سوچ کے اندر جب تک سوچ درست نہیں ہوگی اس وقت تک اگلے اعمال اور اخلاق درست نہیں ہو سکتے. اللہ کریم کرم فرمائے اور ہمیں سوچ اور